اب بھی میں کہوں گا کوئی عدم اعتماد یہ نہیں لا سکتے، بالکل نہیں لا سکتے. اگر لانا ہوا وہ لا کے دکھائیں. پارٹی کارکنان ہی پارٹی کی جان ہوتی ہے. میں تو بہت سارے انٹرویوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آج پارٹی کے کارکنوں کی وجہ سے شمس لون وزیر خوراک کی کرسی میں بیٹھا ہوا ہے. میرا لیڈر عمران خان ہے. خان صاحب جس کے سر پہ صدارت کا ہاتھ رکھے گا وہ میرا صدر ہوگا. جب میرا لیڈر خان صاحب کہتا ہے کہ حکومت ہی امپورٹڈ ہے تو میں نے کہا نہ میں امپورٹڈ حکومت کو مانتا ہوں، نہ میں قمر زمان قاہرہ صاحب کو میں مانتا ہوں. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس عدم اعتماد سے پہلے کہیں یہ نہ ہو کہ وہاں پہ الیکشن اناؤنس ہو جائے اور جو ہے نا پی ڈی ایم وہاں پہ تتر بتر ہو جائے اور اپنے پیٹرن پہ وہ چلے جائیں اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی وہاں پہ ایک دفعہ پھر سے حکومت قائم ہو. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، دو انتہائی انٹرسٹنگ قسم کے موضوعات ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے. پہلا موضوع یقیناً قمر زمان قاہرہ کا گلگت کا دورہ تھا اور اس دوران بہت ساری باتیں عدم اعتماد کے حوالے سے ہوئیں اور قاہرہ صاحب نے خود بھی اشارے تو دیے لیکن ابھی تک لگتا ہے حکومت ہی حاوی ہے. اور دوسری بات، پاکستان تحریک انصاف کے اندر تنظیم سازی کا عمل شروع ہو گیا ہے اور جب یہ اجلاس ہو رہا تھا تو سننے میں آیا کہ پارٹی کے متحرک کارکنان اور رہنما موجود ہی نہیں تھے. پھر کن کے ذریعے کن سے یہ میٹنگ ہوئی یا کوئی قرارداد پاس ہوئی ہے. اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے جو سب سے موضوع ہمیں لگا پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرنے کے لیے آج کے اس پروگرام میں شمس لون، آپ سب جانتے ہیں، بخوبی واقف ہیں. جب ہم ان کو وزیر خوراک کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ہمیں صرف MLA ہی رہنے دیں، کارکن ہی رہنے دیں. شمس صاحب بہت شکریہ. ہم تو آپ کو MLA بھی کہیں گے اور وزیر بھی کہیں گے، مشیر بھی کہیں گے، کیونکہ بہت سارے پورٹ فولیوز تو آپ گراس روٹ لیول سے آپ نکلے ہوئے رہنما ہیں. مجھے یہ بتائیے، پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا عدم تنظیم سازی کے حوالے سے اس کا مجھے جواب دیں کہ فتح اللہ کی غیر موجودگی بہت بڑی بات ہے اور بے شمار لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن کی وابستگی رہی ہے. تو یہ کیا مطلب کس طرح کی کس کے کہنے پہ، میں آپ کی طرف بات میں آؤں گا آپ کے رول کی طرف، لیکن یہ کہ کس کے کہنے پہ یہ ایک دم سے قرارداد پیش ہو گئی خالد خورشید صاحب کے حق میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شبیر بھائی، آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے میری اتنی بڑی تعریف کی. میں اس لائق تو تھا نہیں. شبیر بھائی، جس طرح آپ نے مجھ سے کوشچن کیا تنظیم سازی کے حوالے سے، تو یہ 4-5 دن پہلے ہماری ایک میٹنگ تھی. اس میٹنگ کے دوران زوم میں میٹنگ تھی، اسد عمر صاحب آن لائن تھے اور 10 قسم کے ایشوز تھے اور اپنا جو خان صاحب نے اسلام آباد میں جو کال دینی ہے اس حوالے سے جو تیاریاں ہم نے کرنی ہے وہ میٹنگ چل رہی تھی. اس دوران تنظیم سازی کے حوالے سے ضرور بات ہوئی. اس پہ موسٹ سینئر گورنمنٹ کی اندر کی میں بات کروں، منسٹر صاحبان تھے اور کچھ کوآرڈینیٹر صاحبان تھے اور اس پہ 1-2 ہمارے جو کینڈیڈیٹس تھے جو ہارے ہوئے تھے حلقوں سے، ان کی بھی پریزنس تھی. تو ضرور اس پہ بات ہوئی اور اس پہ بہت سارے دوستوں نے رائے بھی دی. لیکن میں ذاتی طور پہ آپ کو یہ بات کلیئر کروں کہ ابھی تنظیم سازی کے حوالے سے گلگت بلتستان میں ایسا کوئی پراپرلی کوئی میکنزم یا پراپر اس طرح کی کوئی چیز سٹارٹ نہیں ہوئی ہے. بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے حکومت سازی اور تنظیم سازی میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے. میں آپ کی قطع کلامی معافی چاہتے ہوئے شمس صاحب، اس میٹنگ کے اندر جو میری انفارمیشن ہے اس پہ یہ پوچھا گیا کہ صدارت کسے دی جانی چاہیے. تو زوم میٹنگ تھی یا ٹیلی فون پہ تھا، اس پہ جتنے لوگ تھے اس میں بلتستان ڈویژن پلس فتح اللہ کی میں بار بار اس لیے نام لے رہا ہوں کہ وہ موجود نہیں تھے اور موسٹ سینئر رہنما ہیں. تو اور بھی بہت سارے ہیں جن سے نہیں پوچھا گیا. تو اس میں بتایا تو گیا، مطلب حتمی طور پہ اپنی طرف سے تو بتایا گیا. اب کیا ہم یہ فرض نہیں کر سکتے ہیں کہ اسی قرارداد کی بیس بنا کے آپ مجھ سے جو کہلوانا چاہتے ہو نا شبیر بھائی، میں آپ کو خود سے کہوں گا، آپ کیوں مجھ سے اس طرح کہلوانے کی کوشش کر رہے؟ اس پہ فتح اللہ صاحب نہیں تھے، اس پہ حشمت اللہ صاحب نہیں تھے، اس پہ شاہ ناصر صاحب نہیں تھے، اس پہ اور اگر میں کسی کا نام نہیں لے سکا تو نیئر ہوں پی ٹی آئی کے جو پرانے جو ورکرز ہیں. اچھا بہت سارے نہیں، سارے ورکرز نہیں تھے، کارکنان نہیں تھے، بانی رہنما جن کو کہلایا جاتا ہے، جو کہلاتے ہیں
بہت سارے لوگ بالکل اس پہ نہیں تھے. میں نے کہا کہ وہ ایک میٹنگ چل رہی تھی تو فارملی جب بات نکلی بہت سارے دوستوں نے بالکل کسی نے کسی کا نام لیا ہوگا صدر کے لیے یا جی ایس کے لیے اور کسی عہدے کے لیے. وہ کوئی حرف آخر نہیں تھا یا وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں تھا یا وہ کوئی اس طرح نہیں تھا کہ تنظیم سازی کے حوالے سے کوئی پراپر میٹنگ کال کی ہوئی ہو. بہت سارے دوستوں کو جیسے آپ نے کہا فتح اللہ صاحب سابق جنرل سیکرٹری ہیں اور اسٹیٹ پاور گلگت کے اندر پی ٹی آئی کے اندر اگر کسی نے آج تک شو کی ہے یا آج تک جنہوں نے صبح شام محنت کی ہے پارٹی کے لیے تو فتح اللہ صاحب کی قربانیوں کو بشمول شمس لون یا کوئی اور ڈینائی نہیں کر سکتا. اور بھی بہت سارے دوست ہیں جن کی قربانیاں ہیں. ہم تو 2008 میں ذاتی طور پہ 2018 میں اس پارٹی میں آیا ہوں. لیکن ابھی میں آپ کو ایک بات واضح کرنا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان میں جب تنظیم سازی پراپرلی سٹارٹ ہوگی تو میں ذاتی طور پہ پارٹی کے بڑوں کو بھی میں یہ رائے دوں گا, میں چیف منسٹر صاحب کو بھی یہ رائے دوں گا, اور جو ہمارے پرانے دوست ہیں پارٹی کارکنان ہی پارٹی کی جان ہوتی ہے. میں تو بہت سارے انٹرویوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آج پارٹی کے کارکنوں کی وجہ سے شمس لون وزیر خوراک کی کرسی میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ اس کا میرا ذاتی تجربہ یا آپ سمجھیں میری ذاتی رائے آج بھی یہ ہے, کل بھی یہ ہوگی کہ ہم نے تمام 10 ڈسٹرکٹ سے اپنے سینئرز کو بلانا ہے, پارٹی کے پرانے لوگوں کو بلانا ہے. حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے منسٹرز اس پہ ہوں گے. ظاہر چیف منسٹر خالد خورشید صاحب ان کا بھی اپنا ایک رول ہوگا. پارٹی کی تنظیم سازی پارٹی کے چھوٹے سے لے کے ٹاپ لیڈرشپ تک بڑے کارکنان یا بڑے عہدیداران تک مل کے انشاءاللہ ہم اس کو فائنل ہم اس کی تنظیم سازی کی طرف جائیں گے. لیکن ایٹ دا اینڈ ہوگا وہی جو خان صاحب ہمارے پارٹی چیئرمین ہیں جس کے اوپر وہ صدارت کے اوپر یا کسی بھی عہدے کے اوپر صوبائی لیول کی تنظیم سازی ظاہر وفاق سے ہوتی ہے اس کی نوٹیفیکیشن جس کے اوپر جیسا وہ ہاتھ رکھیں گے مجھے بشمول مجھے یقین ہے گلگت بلتستان کا ایک ایک کارکن ان کے فیصلے کو من تسلیم کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہوگا جیسے آپ فرما رہے تھے کہ 5-10 بندوں کے کہنے پہ کوئی چیز فائنل ہوئی ہوگی. اس سے شاید باہر ہمارے کارکنوں کے اندر بھی اضطراب بھی ہوگا, مایوسی بھی ہوگی. لیکن اس کو تھوڑی سی موڈیفیکیشن اس کی کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ابھی تک یہ چیز کوئی فائنل نہیں ہے, لیکن جب ہوگا تو انشاءاللہ سب کو آن بورڈ لے کے کیا جائے گا. شمس صاحب یہ ہو تو چکا ہے نا. میرا کہنے کا بنیادی مقصد, میرا سوال کا مقصد یہ ہے کہ جو پروسیس آپ بتا رہے ہیں کیوں نہ اس کو شروع میں ہی اڈاپٹ کیا جاتا تاکہ ہم جیسے میڈیا والوں کو تنقید کا موقع نہ ملے. آپ یقین کریں آپ کے پاس انفارمیشنز تو ہوں گی بٹ وہ کوئی اسپیسیفک یا مینشنڈ میٹنگ نہیں تھی کہ تنظیم سازی کے حوالے سے میٹنگ کال کریں گے ہم بیٹھیں گے. اگر ایسا ہونا ہوتا آپ نے جو شروع میں کہا کہ فتح اللہ صاحب اس پہ آن بورڈ نہیں تھے, پھر میں نے 2-4 اور ہمارے موسٹ سینئر لوگوں کو بھی کا بھی نام لیا کہ وہ بھی نہیں تھے. تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس دن ہم صرف تنظیم سازی کے کوئی فائنل فیصلے کو بیٹھے تھے. ہاں یہ آپ کی معلومات بالکل میں آن کرتا ہوں, انڈوز کرتا ہوں کہ اس فورم کے اندر ہمارے کافی منسٹر صاحبان تھے. اس پہ صابر حسین پرانے کارکنوں میں ہمارے ہیں, عتیق اللہ صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ چلاس سے ٹکٹ ہولڈر ہیں, جہان زیب صاحب اپنا راجہ جہان زیب صاحب گزر سے سابق ہمارے ایم ایل اے پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے. تو اس طرح بہت سارے بابر صاحب آپ کے بابر نہیں وہ تھے نہیں, شاید بابر نہیں تھے, اس کے بعد توفیل نہیں تھے, شاہد نہیں تھے, بہت سارے دوست ہیں. ظاہر گن کے تو ان کے نام پورے میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکوں گا. میں آج بھی کہوں گا میری ذاتی طور پہ یہ رائے بھی اور یہ ہوگا بھی انشاءاللہ کہ پوری اپنے گلگت بلتستان سے 10 ڈسٹرکوں سے 3 ڈویژنوں سے لوگوں کو بلا کے کنسنسس کے ساتھ انشاءاللہ ہم تنظیم سازی کے سفر پہ چلے جائیں گے. ہم یہ امید رکھیں کارکن یہ امید رکھیں کہ جس طرح کا بھی جو لیٹر یا جو قرارداد پاس ہو کے سبمٹ ہو گئی ہے اس کو واپس لیا جائے گا. مجھے کسی بالکل اسی طرح جس طرح باپ پارٹی نے جا کے سر شبیر بھائی اگر آپ کے پاس تنظیم سازی کے حوالے سے کوئی قرارداد ہے سنا ہے تو آپ کسی سے لے کے مجھے بھی واٹس ایپ کریں, میں ویٹ کروں گا آپ کا. مجھے واللہ باخدا مجھے نہیں پتا کہ کوئی قرارداد بھی ہوئی ہو. ہاں اس میٹنگ میں یہ بات ضرور چلی اور اس پہ بہت سارے دوستوں نے کسی نہ کسی کا نام دے کے رائے ضرور دی ہے. نہیں ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض شاید پارٹی کو بھی نہیں ہوگا, جس کو بھی نامینیٹ کریں. خالد خورشید صاحب چیف منسٹر بھی ہیں, صدر بھی بن سکتے ہیں, کیوں نہیں بن سکتے ہیں. اسی طرح آپ بھی بن سکتے ہیں, کوئی اور بھی بن سکتا ہے, لیکن پارٹی کے اندر میں اسپیسیفک کسی کا نام لے ہی نہیں سکتا, نہ میں وہ اتھارٹی ہوں. میں نے ایک ہی بات کی, اگر آپ سمجھتے ہیں تو ایک سیاسی کارکن یہی کہہ سکتا ہے میرا لیڈر عمران خان ہے, خان صاحب جس کے سر پہ صدارت کا ہاتھ رکھے گا وہ میرا صدر ہوگا.
یہی بات کم و بیش فتح اللہ خان صاحب بھی کر رہے ہیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. قمر زمان کائرہ صاحب گلگت بلتستان آ گئے. 2 اسٹیٹمنٹس ان کی ایک پریس کانفرنس میں کافی معنی خیز تھے. ایک پہ تو انہوں نے یہ کہا کہ گلگت بلتستان کی عوام کو بھی ہم نجات دلائیں گے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ مقامی قیادت اس کے حوالے سے فیصلہ کرنے میں زیادہ بااختیار ہے اور یہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس پہ اپنے فیصلے خود کریں. انہوں نے یہ کہا خود کریں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کائرہ صاحب کا وزٹ ابھی تک اس کے بعد سے تو کوئی بے معنی سا ہی لگتا ہے, کوئی مطلب کوئی کرنے میں ناکام شاید لگے, کوئی آواز اس کے بعد اٹھی نظر نہیں آ رہی ہے. تو یہ آپ کا کمال ہے, بیک ڈور آپ جو ایک پلان یا ایک گیم کھیلتے ہیں کہ نہیں, یہ کسی اور کا کمال ہے؟ سر سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات پھر سے آپ کے وساطت سے میں آنے اور یہ لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے ایک بات کی تھی کہ قمر زمان کائرہ صاحب سیاسی آدمی ہیں, وہ ایڈوائزر ہیں اس پہ امور کشمیر گلگت بلتستان کے. میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب میرا لیڈر خان صاحب کہتا ہے کہ حکومت ہی امپورٹڈ ہے تو میں نے کہا نہ میں امپورٹڈ حکومت کو مانتا ہوں, نہ میں قمر زمان کائرہ صاحب کو میں مانتا ہوں. اور آپ نے اپنی بات رکھی اور استقبال کے لیے بھی نہیں گئے آپ, جیسا آپ نے اس وقت کہا تھا. میں آج بھی آپ کو کہوں کہ میں مر سکتا ہوں, میں ان کے آگے نہیں جا سکتا. ٹھیک, میں اس حد تک کمیٹڈ ہوں. بہت سارے دوستوں کا, میری گورنمنٹ کے اندر کے دوستوں کا میرے پر اعتراض ہے کہ آپ انتہائی لائن کھینچ کے سخت اس پہ کھڑے ہوتے ہو. میں نے کہا بس میرا سٹائل ایسا ہے اور ایک دفعہ میرے منہ سے بات نکلی ہے, اب میں ان کے آگے جھک کے نہیں جا سکتا, بھلے مجھے جون سی قیمت چکانی پڑے. قمر زمان صاحب آئے, پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بندہ ایئرپورٹ تک بھی نہیں گیا, شاید وہ گورنمنٹ کی پالیسی ایسی ہوگی, لیکن آپ کی نالج میں ہوگی پھر شام میں ڈنر پہ سی ایم صاحب نے ان کو ہاؤس بلایا, وہ آئے, ان کا بڑا پن تھا, بیٹھے, وہ گورنمنٹ کی پالیسی تھی. تو اس سے ہٹ کے جب ان کی پریس کانفرنس تھی, میں نے تو سوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری چیزیں دیکھی, تو مجھے لگتا ہے قمر زمان کائرہ صاحب آئے اور پکنک منا کے چلے گئے. اور اگر ہماری حکومت ہوتی, امور کشمیر اس طرح آتا, خالی ہاتھ جاتا, تو یہیں اپوزیشن کے دوستوں نے کہنا تھا یہ ایک پکنک تھی. تو میں بھی سیاست کو سمجھتا ہوں یہ پکنک تھی, اور ان کو لگا یہاں پہ آ کے انہوں نے اگر کوئی کوشش بھی کی ہے تو ان کو لگا کہ آسانی سے عدم اعتماد, کیونکہ وہ سیاست کو سمجھتے ہیں قمر زمان کائرہ صاحب. اب بھی میں کہوں گا کوئی عدم اعتماد یہ نہیں لا سکتے, بالکل نہیں لا سکتے. اگر لانا ہوا وہ لا کے دکھائیں. میں ہمیشہ سے کہتا تھا کہ 2-3 ممبران ان کے لیفٹ رائٹ ہوں گے. میری پوری کوشش ہوگی کہ میں سی ایم صاحب کو, گورنمنٹ کو آج بھی باور کراؤں. کل بھی میں نے بہت ساری چیزیں ان کے سامنے رکھی بھی ہے. آئی ٹی پی کے ساتھ اس دن ایک بڑا ڈنر ہوا سی ایم ہاؤس میں. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, آئی ٹی پی کے حوالے سے سمجھدار لوگوں کے لیے اتنے ہی اشارے کافی ہیں. نہیں, یہ مطلب آپ اوپن دعویٰ یہ کر رہے ہیں نا کہ آئی ٹی پی آپ کے ساتھ ہے. میں کچی گولی نہیں کھاتا سیاست میں. جب کوئی چیز پریکٹیکل ہوگی تو مجھے بتانے کی ضرورت کیا پڑی ہے کہ وہ تو پریس کانفرنس کے ذریعے چیزیں دیکھیں. پالیٹکس تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ آئیں گے؟ شاید اب بھی کنفرم ہے کہ 2 ممبر ان کے ساتھ نہیں ہیں. امجد صاحب مینس اپوزیشن میں نہیں, اپوزیشن کے 2 نہیں, اپوزیشن کے اندر 10 ممبران میں 2 ان کے ساتھ نہیں ہیں. میں اب بھی کہتا ہوں نہیں ہیں, پیچھے رہے 8, ہماری سائڈ پہ 23 ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ 7 سے 8 لوگ حکومت کے آئے ہوئے. دیر کس بات کی ہے, پھر آ جائیں, عدم اعتماد کی تحریک لائیں, آپ جمہوری جو ایک پروسیس ہے اس سے گزریں. لیکن میں ایک بات بتاؤں, نہ تو اتنا ٹائم وفاق کے پاس سے گلگت بلتستان کی اس پی ڈی ایم کے حوالے سے, وہ اپنے ان الجھنوں میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں جیسے بور میں کشتی پھنستی ہے. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس عدم اعتماد سے پہلے کہیں یہ نہ ہو کہ وہاں پہ الیکشن اناؤنس ہو جائے اور جو ہے نا پی ڈی ایم وہاں پہ تتر بتر ہو جائے اور اپنے پیٹرن پہ وہ چلے جائیں, اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی وہاں پہ ایک دفعہ پھر سے حکومت قائم ہو. اور مجھے 100% یقین ہے انشاءاللہ جس طریقے سے خان صاحب کے ساتھ اس وقت ان کے جو جلسے بتا رہے ہیں, دنیا کی کوئی طاقت ان کو اقتدار سے نہیں روک سکتی. یہ میرا دنیا کی کوئی طاقت اقتدار سے نہیں روک سکتی. اور گلگت بلتستان میں جو اپوزیشن ہے اس میں دم خم نہیں ہے کہ وہ آپ کے خلاف 2 سے 3 ممبران. آج بھی میں کہتا ہوں امجد ایڈوکیٹ صاحب اور حفیظ صاحب کے میں چیلنج کرتا ہوں. سر نہیں ہے. بہت شکریہ شمس محمد صاحب پروگرام میں آنے کے لیے. شارٹ ٹائم کے لیے اگر آپ نے مجھے بلانا ہوتا پھر کبھی بلاتے سر. 8 سے 10 منٹ آپ نے مجھے ٹوٹل دیے. یہ 15 منٹ ہم کراس کر رہے ہیں کیونکہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پھر لمیٹیشنز. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.